اے محبوب آپ شریعت کے اوپر بالکل سیدھے چلیے، تکلے کی طرح سیدھے رہیے، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے۔ فرمایا کہ صحابہ کی بہت صفات تھیں، اللہ کسی اور صفت کا تذکرہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ مینشن کیا کہ آپ بھی اس پر عمل کیجئے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توبہ کے کلمات کسی کے ساتھ مل کر پڑھنا برکت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے میرا شوق تھا کہ میں توبہ کے کلمات مل کے پڑھوں۔ یہ انہوں نے اس وقت یہ تفصیل بتائی۔ پھر ایک تیسری سند وہ ہمیں اس طرح ملی کہ ہم لوگ تھے ترکی میں، استنبول میں، تو کسی نے ہمیں بتایا کہ جی یہاں پھر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایسے عالم تھے کہ عرب لوگ بھی ان کے علم کی علمیت کو مانتے تھے، اور انہوں نے احناف کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں، بلکہ وکیل احناف سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ایک آخری شاگرد وہ وہاں پہ موجود تھے استنبول میں۔ تو مجھے کسی نے کہا جی کہ ملک کے صدر نے ان کو نابغہ اثر ہستیوں میں شامل کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ 5-7 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دوائی لینی ہے، اور کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا، یہ سب ان ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ روزانہ کی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی اگر جمعہ کے دن ان کی زیارت ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ 2 دن درمیان میں تھے، ہم نے خوب نفلیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی زیارت بھی کر سکیں اور ان سے حدیث کی اجازت بھی لے سکیں۔ جمعہ کے دن ہمیں پتہ چلا کہ مسجد کے قریب حکومت نے شیشے کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، یعنی دیواریں شیشے کی تھیں، جہاں سے لوگ ان کو دیکھ تو سکتے تھے، ان کو مل نہیں سکتے تھے۔ 5-7 ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ، جی وہ آئے، انہوں نے نماز ادا کی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا کہ میری کوئی ان سے ملاقات ہو جائے یا بات چیت ہو جائے۔ آگے دروازے کے اوپر ڈاکٹر کھڑا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا اور میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے پاکستان کا نام سنتے ہی نا منہ بنا لیا کہ پاکستان میں تو بہت ہی ہیلتھ کنڈیشن خراب ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن ہے، پتہ نہیں کون کون سا بیکٹیریا، کون کون سا وائرس آپ لے کے آئے ہوں گے، تو آپ کی تو اجازت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اب یہ 2 ڈاکٹر دروازے کے اندر کھڑے ہیں، ادھر حضرت ہیں اور یہاں میں کھڑا ہوں۔ تو اتنے میں انہوں نے اشارے سے پوچھا مجھ سے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا نام بتایا کہ جی ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے یہ نام پہلے سے کہیں سنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ بھئی اگر یہ پاکستان کے عالم ہیں تو مجھے اس سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اس نے کہا جی حکومت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، اور یہ بندہ تو ایسے ملک سے آیا ہے کہ جہاں بہت ہی بری حالت ہے صحت کی، تو پتہ نہیں کون کون سا بیکٹیریا اور وائرس یہ لے کے آیا ہے، تو ہم تو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ دیکھو اگر اس کو ملنے سے میری موت کل کی جگہ آج ہوتی ہے نا تو میں مرنے کو تیار ہوں۔ اب یہ ایسا جواب تھا کہ ڈاکٹر آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، تو 2 ڈاکٹر درمیان میں تھے، مگر ہم نے مسافرت بھی مل گئی۔ اور اس موقع پہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میں ایک طالب علم ہوں، آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیجیے۔ تو کھڑے کھڑے انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ بعد میں انہوں نے کتاب پرنٹ کی بھی دی۔ وہ جب ہم نے دیکھی
تو واقعی علامہ زاہد القوسی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند کافی عالی تھی. اللہ نے ہمیں یہ بھی موقع عطا فرما دیا. آخری بات اور بتا دوں، 3 سال پہلے ازبکستان کی حکومت نے دنیا کے مختلف مشائخ کو بخارا دعوت دی، تو پاکستان کی طرف سے میں بھی گیا، اور میں جاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے گیا کہ میں ان کو سمرقند اور بخارا لے جاؤں اور وہاں بزرگوں کی جگہوں کو دکھاؤں گا. ہم لوگ بخارا کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بخارا کے ایک عالم تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. مجھے کہنے لگے حضرت شام کے ایک عالم ہیں جن کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، اور اس وقت بخارا کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے، وہاں رش لگا ہوا ہے. تو میں تو ابھی وہیں تھا، اٹھ کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں. تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ بخارا کے علماء کا رش لگا ہوا ہے تو ہم بھی جائیں. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی ویل چیئر نکالو اور مجھے ان کے پاس لے جاؤ. ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز مسجد میں انہوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی، اور سلام پھرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری نسبت کہاں ہے؟ تو میں نے آپ کا نام لیا. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، اگر حضرت کبھی فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ کے اندر ان کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ان کو یہیں بلا لیتے ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طلب ہمیں ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں، آپ ان کو فون کر کے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم جائیں گے، وہاں رش لگا ہوا ہے، پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ فون کریں اور ان کو اطلاع دے دیں کہ آپ فارغ ہیں آ جائیں. خیر میں خاموش ہو گیا. انہوں نے وہیں بیٹھ کے فون کیا، وہ جی 7 منٹ میں وہ ہمارے کمرے میں تشریف لے آئے. میں نے ان سے یہی کویسچن پوچھا کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، تو آپ کی حدیث کی سند عالی کیسے ہے؟ ان کا کہ میں پاکستان انڈیا جاتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کے جتنے محدثین ہیں ان کے جو واسطے ہیں وہ تقریباً 16-17 کے قریب بنتے ہیں، اور میرا واسطہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے 14 بنتا ہے اور 15واں میں بنتا ہوں. تو جتنے لوگ بھی اتنی عالی سند والے تھے وہ شام کے حالات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے. اب میں آخری سنی عالم ہوں جو اس وقت زندہ ہوں، اور اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا کی ہے. خیر انہوں نے بھی ہمیں یہ حدیث کی اجازت دی. پھر انہوں نے لکھا ہوا پرنٹ کیا ہوا اپنی کتاب ہمیں دی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا تعلق تھا ڈاکٹر عبداللطیف فرفور سے. مفتی حضرات جو ہدایہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور نے ہدایہ کے اوپر بہت اعلیٰ کام کیا ہے. تو ان کی وساطت سے ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے کم واسطوں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل تھی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت فرما دی. بہرحال یہ ساری جو تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی یہ صرف اس لیے تھی کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ ہم نے استادوں سے پڑھا ہے اور ہمیں ان استادوں سے اجازت حاصل ہے، ورنہ یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں نا یہ بیچارے ٹپکے کے عام ہوتے ہیں. عام جو ہوتا ہے نا یہ اپنی نسل کے نام سے بکتا ہے، یہ سندھڑی ہے، یہ انور لٹول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پیٹی کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں نسل کے عام ہیں. لیکن کچھ عام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے گرا دیتے ہیں، اور جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ ان کو نیچے سے اکٹھا کرتا ہے. اب جب نیچے سے اکٹھا کرتا ہے تو ان کی نسل کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا وہ ان کو پیٹی میں ڈال کے اوپر لکھ دیتا ہے یہ ٹپکے کے عام ہیں. ٹپکے کے عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی نسل کا نہیں پتہ. تو اس لیے میں نے
یہ تفصیل عرض کر دی کہ ہم ٹپکے کے عام نہیں ہیں. الحمدللہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے ہم ان کا نام بھی بتا سکتے ہیں اور ان کے حالات بھی بتا سکتے ہیں، اور ہماری حدیث کی سند ان بزرگوں کے واسطے سے الحمدللہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. بہرحال جتنے علماء یہاں موجود ہیں، یا بخاری شریف کے طلباء ہیں یا مشکات شریف کے طلباء ہیں، ان سب حضرات کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارک کی خدمت آگے کرنے کی اجازت ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.